ایک یہ کویشچن ہوا تھا، آفیئر ہی تھا کہ بعض اوقات خاندانی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور اس میں ہمیں بالکل محسوس ہوتا ہے، حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے غلطی پر ہیں، لیکن اگر ان کا ساتھ نہ دیا جائے تو پھر بعد میں تانہ زنی ہوتی ہے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مائیں دھمکیاں دیتی ہیں کہ اپنا دودھ بھی نہیں بخشوں گی۔ تو ایسی صورت میں پھر بڑوں کا ساتھ دیں یا نہ دیں، کیا کریں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سب سے بڑا ہے، اس کے بعد پھر کسی کا حکم یا کسی کی تلقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سب سے بڑی ہے، اس کے بعد کسی کی ناراضگی کی پرواہ کریں گے۔ اللہ کا غضب سب سے زیادہ قابل توجہ ہے، پھر کسی کے غضب کی طرف توجہ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن ظلم اور زیادتی کے معاملے میں باہم تعاون نہ کرو۔ تو لہٰذا چاہے سامنے والدہ ہوں، والد ہوں، اگر وہ ناحق ہیں، وہ غلطی پر ہیں، وہ اپنے عمل سے کسی پر ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو پھر ظالم کی مدد کرنے کا مطلب اور اس طرح کہ اس کا ساتھ دیں۔ ویسے تو ظالم کی مدد کرنے کا حکم ہے، اور جب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کریں، تو فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکیں، یہ ہے ظالم کی مدد کرنا۔ تو یہ اگر کر سکتے ہیں تو کریں، یوں نہ کریں جیسے بچیاں ہوتی ہیں، عموماً پتہ ہے کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے، بھابھی پہ غلط اٹیک ہو رہا ہے، بھائی کو بھابھی سے غلط بدظن کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ساتھ ماں کا ہی دیتی ہیں، ماں کے جھوٹ میں ہاں میں ہاں ملاتی ہیں، بھابھی کو غلط کہتی ہیں، اس پہ غلط الزام لگاتی ہیں، اور بعض اوقات طلاق تک کروا دیتی ہیں۔ یہ پھر اپنا اچھی طریقے سے اب انتظام کر کے رکھیں، میدان محشر میں انہیں کھڑا کیا جائے گا ایک لائن میں۔ آج اگر آپ نے جھوٹ بول کر بیٹے کو بہکا بھی لیا، کل یہی بیٹا ہوگا، سامنے وہی بہو ہوگی، اور آپ مجرمین کی لائن کے اندر کھڑے ہو کر انہی کے سامنے اپنے گناہ اور خطا کا اقرار کر کے نادم، شرمندہ، ذلیل اور رسوا اس وقت احساس ہوگا کہ یہ جو ابھی آپ نے ایک سیاسی ماحول گھر میں بنا کر وقتی طور پہ کامیابی حاصل کر کے تالی پہ تالی ماری تھی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا تھا، اور ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی تھیں، اور اپنے فتح و کامرانی کے جشن منائے تھے، یہ کس قدر مہنگا پڑے گا یہ وہاں معلوم ہوگا۔ اس لیے ہمارے بڑے بھی غلطی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ جی ہمارے بڑے اگر ہیں تو بس وہ ہمیشہ صحیح ہوں گے، دوسرا غلط۔ اپنے اندر وہ صلاحیت بیدار کریں، اتنا علم سیکھیں کہ جس کی روشنی میں آپ فیصلہ کر سکیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اب اگر اپنے بڑے غلط ہیں تو میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ عین وقت کے اوپر کہیں تم غلط ہو اور لڑانا جھگڑنا شروع کر دیں، یا ان پہ سختی کریں، یا ان کی گرفت کرنے کی کوشش کریں، لیکن فرسٹ سٹیپ تو یہ ضرور کریں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے۔ نمبر 2، پھر بعد میں جب تنہائی کے اندر کبھی بیٹھیں تو انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر ان سے گزارش کریں کہ میں ظلم میں آپ کی مدد کر کے میدان محشر میں آپ کو رسوا نہیں کروانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی رسوا نہ ہوں، آپ بھی نہ، ہم یہاں پر غلطی پر ہیں، ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور مکافات عمل ہوتا ہے، آج اب کسی کی بچی کسی خاندان والے کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، کل یہ معاملہ پھر ریورس ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر اپنی خفیہ تدبیر کے ساتھ ہمارے خلاف وہ معاملات، وہ محاذات اور وہ تمام ماحول کریٹ کر دیتا ہے کہ جو ہم نے کسی کے خلاف قائم کیا تھا، پھر اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا ہوتا ہے اور سخت ترین سزا بھگتنی ہوتی ہے۔ اس لیے اس پہ توجہ کی بہت بڑی ضرورت ہے۔